وعلى السلامة حجة هدى. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن بوليك الحجة بن الحسن عليه السلام وعدك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة ولجم وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتودعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. امیر المؤمنین کی ذات پہ مل کے باواز بلند صلوات. جناب صدیقہ طاہرہ صلوات اللہ علیہ کی خوشنودی کے لیے اس سے بھی بہتر انداز میں صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی سمک السماء وندب عباده إلى الدعاء وجعلنا من المتمسكين بالكتاب والسنة والمتمسكين بمنهاج الأئمة الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. والصلاة والسلام على رسوله المبعوث لهداية الأمم وتعاليم مكارم الأخلاق والشيم. ثم الصلاة والسلام على مصابيح الظلم ومفاتيح الكرم. ثم اللعنة على أعدائهم ملعونين أجمعين. أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما كلى وللآخرة خير لك من الأولى. صلوات محمد. نعرہ تکبیر. ایسے نہیں مل کے یک زبان کے اپنی زبانوں کی پاکیزگی میں اضافہ کریں. محبت اور خلوص سے عبادت سمجھ کر بلند نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اپنے مولا کا نام ثواب سمجھ کے لیں بلند آواز سے نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت. باز بلند صلوات. حمد و ثنا صلی اللہ رب العزت کی جلائے کے حمد و ثنا ہے اور درود و سلام ان ذوات مقدسہ و مطہرہ پر جو لائق درود و سلام ہیں، اور نفرت و لعنت ایسے لوگوں پر جو لائق نفرت و لعنت ہیں. پوری دنیا میں واحد ملت ہے، ملت تشیع. توجہ ہے حضور. مجلس مجھ سے پہلے کی خوبصورت انداز میں شروع ہو چکی ہے. میرے حصے کی عبادت کی ابتدا اس جملے سے ہوا چاہتی ہے، تو پہلا جملہ آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کرنے جا رہا ہوں. تقریب ذہنی کی خاطر ابتدائی جملہ عرض کر رہا ہوں. پوری دنیا میں واحد ملت ہے، ملت تشیع، کہ جس ملت کو اللہ نے ہادی ایسے لیے ہیں کہ ان ہادیوں میں سے جسے بھی دیکھیں اسے دیکھنا ہی عبادت بن جاتا. میرے سامنے گرامی، ہمیں ناز ہے، ہمیں افتخار ہے. مجھے دنیا کے رہبروں کا تذکرہ کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں.
اس لیے کہ کسی کا تذکرہ کریں تو نحوست آتی ہے، کسی کا کریں تو مذمت ہوتی ہے، کسی کا کریں تو اللہ کی طرف سے لعنت آتی ہے۔ میرے ہادی وہ ہیں جنہیں دیکھیں تو دیکھنا عبادت ہے، جنہیں سنیں تو سننا عبادت ہے۔ اگر زندگی میں نایاب ترین حدیث میں ہر مجلس میں اس کا ذکر کرتا ہوں، چوتھے مولا سید سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں، دنیا والوں میرے دادا علی کا چہرہ دیکھنا تو بہت بڑی عبادت ہے، میرے دادا جان کے ہاتھوں کو دیکھو، ان ہاتھوں کو دیکھنا تو بہت بڑی عبادت ہے، میرے دادا جان کے قدموں کو دیکھو، ان قدموں کو دیکھنا تو بہت بڑی عبادت ہے۔ سید سجاد فرماتے ہیں لیکن جو بندہ میرے دادا علی کے چہرے کو نہیں، ہاتھوں کو نہیں، قدموں کو نہیں، جو بندہ محبت کے ساتھ میرے دادا علی کے صرف نام کو دیکھے، میرے ساتھ ملنے کی کوشش کرے۔ فرماتے ہیں جو بندہ محبت کے ساتھ میرے دادا جان کے صرف نام کو دیکھے، ضامن بنتا ہوں وہ جب تک محبت اور خلوص سے میرے دادا جان کے نام کو دیکھتا رہے گا، اللہ تب تک اس کے کیے ہوئے گناہوں کو مٹاتا رہے گا۔ جس علی کا نام دیکھنے سے گناہ مٹتے ہوں، اللہ جانے اس علی کا چہرہ دیکھنے سے کیا ملتا ہوگا۔ ہمیں ناز ہے، ہمیں افتخار ہے، اللہ نے ہمیں ہادی وہ دیے جسے دیکھیں وہی وجہ اللہ ہے، وہی عین اللہ ہے، وہی ید اللہ ہے، جسے دیکھیں وہی اذن اللہ ہے، وہی ید اللہ ہے، وہی لسان اللہ ہے، وہی جنب اللہ ہے، وہی حجاب اللہ ہے، وہی لسان اللہ ہے۔ ان 14 میں سے علی بھی وجہ اللہ، نبی بھی وجہ اللہ، حسن بھی وجہ اللہ۔ مجھے پتہ نہیں ہے کتنے سے سامعین اب میرے ساتھ مبذول توجہ کر چکے ہیں، جو نہیں کر سکے ان کی تقریب کی خاطر جملہ کہنے لگا ہوں۔ اس گھر کا علی ہی وجہ اللہ نہیں، میرا ساتھ دینے کی کوشش کریں گے، اس گھر کے صرف حسن مولا ہی عین اللہ نہیں، اس گھر کا تو ابو طالب بھی ایسا ہی وجہ اللہ ہے جیسا علی وجہ اللہ۔ یہ وجہ اللہ کیا ہے، یہ عین اللہ کیا ہے، یہ لسان اللہ کیا ہے۔ خوبصورت عناوین ہیں لیکن بگاڑ کے پیش کیا گیا۔ ان ہمارے جس طرح سے کہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے جو مانتے ہو تو کٹھی کیوں نہیں مان لیتے؟ ارے عقل سے کام لو، وجہ اللہ ہونا اور ہے اور اللہ ہونا اور ہے، عین اللہ ہونا اور ہے۔ 14 میں سے جسے دیکھو سرکار عسکری بھی عین اللہ ہے، میرے نبی بھی ید اللہ ہے، جناب سیدہ بھی عین اللہ ہے۔ ارے بھائی یہ تو 14 ہے، اس گھر کا تو علی اکبر بھی وجہ اللہ ہے۔ لیکن ان کو سمجھنا ہوگا، ان عناوین کو سمجھنا ہوگا۔ ظاہر ہے جب بیان صحیح کیے جائیں تو پھر یقین کریں ان عناوین کو اگر صحیح قرآن اور اللہ کی مشیت کے مطابق بیان کیا جائے توحید بھی نکھر کے سامنے آتی ہے، فضیلت اہل بیت کے بھی کئی باب اور روشن ہوتے چلے جاتے ہیں۔ وجہ اللہ، عین اللہ، لسان اللہ۔ پہنچنے سے پہلے ابتدائی طور پہ آپ کی خدمت میں تھوڑا سا اذہان مبذول ہو گئے، 2-3 بندے ہیں جو ابھی تک زحمت نہیں کر رہے، تو ان کے لیے میں جملہ کہنے لگا ہوں۔ میرے سامنے گرامی، ولایت 2 قسم کی ہے۔ ایک ولایت وہ ہے جس کی تکلیف باریک نہ کریں، اس کو پہلے ٹھیک تھا۔ ایک ولایت وہ ہے جس کی تعریف علم الکلام میں کی جاتی ہے، ایک ولایت وہ ہے جس کی تعریف علم العرفان نے کی ہے۔ آپ چاہیے آپ سلامت رہیں، مجھے امید نہیں، مجھے یقین ہے، کیوں؟ اس لیے کہ نہ تو میں خود وزیرستان سے آیا ہوں، نہ وزیرستان میں بیٹھا ہوں، موالیہ نے حیدر قرار میں، اور ذکر ہو ولایت کا تو پھر چہرہ اترنا تو نہیں چاہیے، کیوں؟ اس لیے کہ بڑی سخت پہچان ہے، علی کی ولایت پہ بندہ قائم باپ کی دیانت کی وجہ سے نہیں ہوتا، ماں کی شرافت کی وجہ سے۔
لاکھ نے بازی فقیر کی برباد نہیں ہو رکھتا، مکمل کر لیں آرام سے پھر. برباد نہیں ہو رکھتا کسی اعلیٰ بھی. سلامت رہے. یہ جذبہ ہے جو واقعی ضعیفوں کو جوان کر دیتا ہے. میرے سامنے نگرانی ایک ولایت وہ ہے جس کی تعریف علم الکلام کے اندر کی جاتی ہے، ایک ولایت وہ ہے جس کی تعریف علم العرفان نے کی ہے. جو علم الکلام جس ولایت کی تعریف کرتا ہے وہ ولایت امامت ہوتی ہے. جو علم العرفان جس ولایت کی تعریف کرتا ہے وہ ولایت امامت نہیں، وہ ولایت ایک رتبہ ہے. میرا ساتھ دیں گے آپ؟ تھوڑی سی مشکل اگر آ بھی جائے تو ایسا تو نہیں ہے مشکل کشا کے در پہ بیٹھے. ایسا ہو نہیں سکتا کہ دن بھی مشکل کشا کا ہو، ذکر بھی مشکل کشا کا ہی ہو اور پھر مشکل بھی باقی رہ جائے. ایسا ممکن نہیں ہے. میرے سامنے کلامی ولایت اور ہے، عرفانی ولایت اور ہے. انما ولیکم اللہ ورسولہ. اس آیت میں ولایت کون سی؟ پہلے مینشن تو کریں پھر جھگڑا کریں. لڑنا ہے تو بعد میں لڑیں نا، پہلے مینشن تو کریں، ڈیفائن تو کریں اس کو. اس انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا. اللہ بھی ولی، اس کا نبی بھی ولی، اور وہ بھی ولی جو پڑھتا نماز ہے پر حالت رکوع میں دیتا زکوٰۃ ہے. یہ ولی کا ولایت ہے کون سی؟ سامنے گرامی کلامی ولایت اور ہے، عرفانی ولایت اور ہے. علم الکلام والی ولایت ایک منصب ہے اور منصب امامت کی شکل میں ہے. تو منصبی ولایت پر آنے کے لیے شرطیں ہیں. ایک تو یہ کہ آئے گا وہ جو مخلوق ہوگا. منصبی ولایت جو امامت کے معنی میں ہے. میرا ساتھ دیں تھوڑا سا، انشاءاللہ آسان پرائے میں آ جاتے ہیں لیکن ظاہر ہے تو ابتدائی مرحلہ ہے. منصبی ولایت، اس ولایت پر آنے کے لیے مخلوق ہونا بھی شرط ہے، مرد ہونا بھی شرط ہے، مرد ہونا بھی شرط ہے. لیکن میں کیا کروں؟ جس ولایت میں جناب سیدہ کو بھی ولی کہا گیا، اللہ بھی اپنے آپ کو ولی کہنا ہے، وہ پھر کون سی ہے؟ اگر یوں کہیں کہ ولایت بمعنی امامت ہے یعنی علم الکلام والی ولایت، تو جناب سیدہ ولی ہے، امام نہیں ہے. اللہ ولی ہے، امام نہیں. اللہ صاحب مقام ہے، صاحب منصب نہیں. منصب آتا وہ ہے جو مخلوق ہو، وہ خالق ہے. اس آیت میں اللہ کہہ رہا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ. اللہ بھی ولی، اس کا نبی بھی ولی، اور وہ بھی ولی جو پڑھتا نماز ہے پر حالت رکوع میں دیتا زکوٰۃ ہے. وہ بھی نہیں کرا. لفظ ولی ایک دفعہ آیا ہے، آگے اللہ نے اپنا نام بھی لے لیا، نبی کا بھی لے لیا، علی کا بھی لے لیا. ہونا چاہیے تھا انما ولیکم اللہ وولیکم رسولہ وولیکم الذین. لفظ اللہ اپنے لیے الگ سے لفظ ولی، نبی کے لیے الگ کہتا، علی کے لیے الگ کہتا. تو کوئی نتیجہ نکل سکتا تھا کہ اللہ کی ولایت کسی اور معنی میں ہے، نبی کی کسی اور معنی میں ہے، علی کی کسی اور معنی میں ہے. لیکن اللہ بھی ان خواصوں کو جانتا تھا، اس نے خواصوں کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند کر دیے. اس نے لفظ ولی ایک دفعہ استعمال کر کے آگے اپنا نام بھی لے لیا، نبی کا بھی لے لیا، علی کا تذکرہ بھی کر دیا اور اعلان کر دیا کہ دنیا والا جس معنی میں مجھ اللہ کی ولایت ہے اسی معنی میں نبی کی ولایت ہے، اور جس معنی میں نبی کی ہے اسی معنی میں علی کی ہے. اصول الفقہ کے اندر ایک قاعدہ ہے، ہمارے لیے مشکل اب یہ بھی ہے کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم اخباری ہیں اور یہ اصولی ہیں. جو بندہ یہ بات کرتا ہے نا، یقین کریں پورے جنوبی پنجاب میں اس سے بڑا جاہل کوئی نہیں. جو پبلک ہوتی ہے، پبلک نہ اصولی ہوتی ہے نہ اخباری ہوتی ہے. پبلک کا کیا تعلق؟ یہ فتویٰ دینے کی دو منہجیں ہیں. کچھ فقہا وہ ہیں جو اصول کی بنا پر فتویٰ دینے کے قائل ہیں،
کچھ فقہا وہ ہیں جو اخباریت کی بنا پر فتویٰ دینے کے قائل، پبلک نہ اصولی ہوتی ہے نہ اخباری ہوتی ہے، اس بیوقوف کو پتہ کوئی نہیں، کہتا ہے میں اخباری ہوں، کہتا ہے میں اصولی ہوں، پبلک ہے، پبلک کا کیا تعلق ہے؟ یہ فقہا کی دو منہجیں ہیں، فتویٰ دینے کی دو منہجیں ہیں۔ شامل گرامی، اصول الفقہ کے اندر ایک قاعدہ ہے کہ ایک لفظ ایک وقت میں اگر 70 معنی بھی رکھتا ہے لیکن اس ایک وقت میں 70 معنی نہیں دے گا، ایک ہی معنی دے گا، باقی 69 معنی مراد نہیں لیے جائیں گے۔ ایک لفظ اگر 14 معنی ہے تو ایک وقت میں ایک ہی معنی میں آئے گا، باقی 13 معنی اس وقت مراد نہیں لیے جائیں گے۔ لذا لفظ ولی اگر تو 3 دفعہ ہوتا، اللہ کے لیے الگ، نبی کے لیے الگ، علی کے لیے الگ، تو کہہ سکتے تھے کہ اللہ کی ولایت کسی اور معنی میں، نبی کی کسی اور معنی میں، علی کی کسی اور معنی میں۔ پریشان نہیں ہونا، میرا ساتھ دینا، آسان پیرائی میں داخل ہو جائیں گے سامنے گرامی۔ لیکن اللہ نے لفظ ولی ایک دفعہ استعمال کر کے آگے اپنا نام بھی لے لیا، نبی کا بھی لے لیا، علی کا تذکرہ بھی کر دیا، اعلان کر دیا کہ جب ایک لفظ ایک وقت میں ایک ہی معنی میں آتا ہے تو سنو، جس معنی میں میری ولایت ہے اسی معنی میں نبی اور علی کی ولایت ہے۔ اب اگر یہ کہیں، اب اگر کوئی یہ کہے کہ ولایت جو ہے یہ بلا بمعنی امامت ہے تو میں نہیں مانوں گا، آپ بھی نہیں، میرے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ ولی ہے، امام نہیں ہے۔ کہ ولایت جو امامت کے معنی میں ہوتی ہے وہ ایک منصب ہے، اور منصب پہ آنا مخلوق کی خصوصیت ہے، خالق کی نہیں۔ اللہ تو یہاں پہ اپنے آپ کو ولی کہہ رہا ہے۔ آپ سنیں، ایک ولایت وہ ہے جو منصبی ہے، ایک ولایت ولایت عرفانی ہے۔ ولایت عرفانی اور ہوتی ہے، ولایت منصبی اور ہوتی ہے۔ عرفانی ولایت کا میرٹ اور ہے، منصبی ولایت کا میرٹ اور ہے۔ منصبی ولایت میں وقت کا تعین بھی ہوتا ہے، اس وقت سے لے کر اس وقت تک یہ ولی ہے، اس کے بعد یہ ولی ہے۔ لیکن جو عرفانی ولایت ہے اس کے وقت اور حدود زمانے کی قیود سے مبرہ ہوتی ہے، اس پر آئے گا وہ اللہ کے علاوہ۔ اس عرفانی ولایت پر آنے کے لیے میرٹ یہ ہے کہ اس پر آئے گا وہ جو پہلے وجہ اللہ ہوگا، جو پہلے عین اللہ ہوگا، جو پہلے لسان اللہ ہوگا، جو پہلے اذن اللہ ہوگا۔ اذن اللہ کہہ کر کیا علی کے اسکان کی بات ہو رہی ہے؟ واجہ اللہ کہہ کر کے علی کے صرف اس بدن کے اس جز کی بات ہو رہی ہے؟ ید اللہ کہہ کر آیا صرف اس ہاتھ کی بات ہو رہی ہے؟ میں ایک طالب علم ہوں، دعویٰ نہیں ہے لیکن بات ذمہ داری سے، حقیقت پہ مبنی۔ نمبر میرا کسی کے پاس، اگر سب کے پاس ہے اور بھی بزرگان کے پاس ہے تو لے سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں۔ میرے سامنے گرامی وجہ اللہ کہہ کر علی کے صرف چہرے کی بات نہیں ہو رہی، پورا وجود علی اللہ نے وجہ اللہ بنایا۔ سلامت رہیں، سلامت رہیں۔ پورا وجود علی اللہ نے ید اللہ بنایا ہے، پورا وجود علی اللہ نے اذن اللہ بنایا ہے، پورا وجود علی اللہ نے لسان اللہ بنایا ہے۔ اس کام کی بات نہیں ہے، صرف اس زبان کی بات نہیں ہے، اس سینے کی بات نہیں ہے، پورا وجود مصطفیٰ اللہ نے ید اللہ بنایا۔ جمل جمل کلی کلی، نگر نگر گلی گلی، پانچ نعرے پانچ سوا لکھ نعرہ بات پہنچ رہی ہے میرے سامعین تک؟ میرے سامعین گرامی، مجلس شروع اب ہوئی۔ وجہ اللہ کیا ہے؟ عین اللہ کیا ہے؟ لسان اللہ کیا ہے؟ جنب اللہ کیا ہے؟ حجاب اللہ کیا ہے؟ اذن اللہ کیا ہے؟ لسان اللہ کیا ہے؟ صدر اللہ کیا ہے؟ ید اللہ کیا ہے؟ ید اللہ کہہ کر اس ہاتھ کی بات نہیں میں عرض کر رہا ہوں اور اسے مداری سے کر رہا ہوں، پورا وجود حسن مجتبی اللہ نے ایسے ہی ید اللہ بنایا ہے جیسے نبی کو ید اللہ بنایا۔ توجہ فرمانا سامعین، اس گھر کا تو ابو طالب بھی اذن اللہ ہے،
اس گھر کا تو عبد المطلب بھی وجہ اللہ عین اللہ ہے. ہوتا کیا ہے؟ اب یہ عناوین بڑے خوبصورت ہیں لیکن سب تو ایک مجلس کے موضوع بھی نہیں، تو صرف تعارفی نشست ہے. ایک چیز بیان تھوڑی سی میں کر دوں گا لیکن تھوڑا سا ایک جملہ اضافی سنیں. ایک جسم ہوتا ہے، ایک روح ہوتی ہے. جسم افضل ہے یا روح افضل ہے؟ یقیناً آپ یہی جواب دیں گے اور آپ دے بھی رہے ہیں کہ روح افضل ہے. اچھا یہ بتائیں، اگر ان وجہ اللہ کہہ کر صرف اس چہرے کی بات ہو رہی ہے تو یہ تو جسم ہے. عین اللہ کہا کر صرف اس آنکھ کی بات ہو رہی ہے تو یہ تو جسم ہے. اذن اللہ کہہ کر صرف کان کی بات ہو رہی ہے یہ تو جسم ہے. ید اللہ کہہ کر اس ہاتھ کی بات ہو رہی ہے یہ تو جسم ہے. تو اگر یہ جسم ہے تو عیسیٰ تو روح اللہ ہے. پھر فضیلت کس کی ہوئی؟ اگر عیسیٰ علیہ السلام میرے نبی سے، میرے علی سے افضل ہے، جناب زہرا سے افضل ہے، تو میں حدیث غریب کو کہاں پہ لے جاؤں گا جس میں میرے نبی زندگی کا سب سے انوکھا ممبر بنا کے 70 پلانوں کے ممبر پہ کھڑے ہو کے زندگی کا سب سے لمبا خطبہ دینے کے بعد اس کے بعد اعلان کرتے من کنت مولا فہذا علی سے مولا. کیا میرے نبی صرف صحابہ کرام کی بات کر رہے ہیں کہ میں صحابہ کرام کا مولا ہوں؟ نہیں سامنے گرامی، ادبی اعتبار سے اگر اس حدیث کو دیکھیں اتنی بڑی دلالت بنتی ہے. من زمین عقول کے لیے آتا ہے. کن تو بازی استمرار میں ساتھ دینے کی کوشش کرنا. من زمین عقول کے لیے آتا ہے. کن تو بازی استمرار ہے. اور اگر من زمین عقول کے لیے ہے کن تو بازی استمرار، تو پھر میرا نبی یہ نہیں کہہ رہے کہ میں صرف عمار یاسر کا مولا، نہ صرف سلمان فارسی کا مولا، نہ صرف عمر بن خطاب کا مولا، میں عثمان کا مولا، میں جناب یاسر کا مولا، میں سلمان کا مولا، میں ابو ذر کا مولا، میں مقدار. صرف یہ نہیں کہہ رہے بلکہ فرماتے ہیں من کنت مولا. من زمین عقول کے لیے ہے. کنت ماضی استمرار ہے جس کا مطلب یہ ہے جس کا جب سے میں محمد مولا، اس کا تب سے، تو نبی کب سے کس کا مولا ہے؟ اگر حقیقت دیکھیں تو نبی جبرائیل کے مولا ہے، نبی اسرافیل کے مولا ہے، نبی اسرائیل کے مولا ہے، نبی آدم صفی اللہ کے مولا ہے، نبی نوح نبی اللہ کے مولا ہے، نبی ابراہیم خلیل اللہ کے مولا ہے، نبی عیسیٰ روح اللہ کے مولا ہے. تو جس کے جب سے یہ نبی مولا، اس کے تب سے یہ علی مولا. میں تو پریشان ہو رہا تھا کہ مومنین روزے کی وجہ سے، گرمی کی وجہ سے شاید پتہ نہیں ساتھ دیتے ہیں نہیں، لیکن ابھی تو ماشاءاللہ جن ہم کو نے حکم گدیری کو بلا دیا، جن ہم کو نے حکم گدیری کو بلا دیا، پھر گئے نبی سے پیمان باندھ کر. اللہ کی زمین انہیں دیتی نہیں جگہ، پھرتے ہیں شہر شہر سامان باندھ. نعرہ حیدری، واہ جی واہ، سبحان اللہ. ان کی سے تو سلامتی لیے ایک مرتبہ سلامات. آگے بڑھیں جی. میرے سامنے گرامی، یہ ولایت جو غدیر والی ہے یہ ولایت تنفیذیہ ہے. ایک ولایت دعوت ذوالشیرہ میں بتائی تھی، وہ ولایت استفائیہ ہے. ولایت استفائیہ اور ہے، ولایت تنفیذیہ اور ہے. ولایت استفائیہ کوئی تبرک تھوڑا ہی ہے. میں 3 4 5 دفعہ یہاں پہ حاضر ہو چکا ہوں اسی جگہ پہ اور آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں. ظاہر ہے مطالب ذہن میں اگر نہیں آپ کے تو میرے ذہن میں تو ہے. ولایت استفائیہ ولایت کا پہلا مرحلہ ہے. ولایت تنفیذیہ ولایت کا آخری مرحلہ ہے. تبرک تھوڑا ہی ہے جس کا جی چاہے اس منصب ولایت پہ آ جائے. ولایت استفائیہ پر آنے کے لیے 9 شرطیں درکار ہیں. ولایت تنفیذیہ پر آنے کے لیے 11 شرطیں درکار ہیں. یہ من کنت مولا پر آئے گا وہ جو ولایت استفائیہ کی منزل کو عبور کر چکا ہے. ولایت استفائیہ پر بھی فائز وہ ہوگا جس کے اندر 9 شرطیں ہوں گی. 9 شرطوں میں سے ایک شرط علم ہے. علم کی پھر 8 قسمیں ہیں، تو یہاں کون سا چاہیے؟ ایک علم بالقوہ ہے، علم بالفعل ہے، علم حصولی ہے، علم حضوری ہے، علم الاحکام ہے، علم الموضوعات ہے. تو ولایت استفائیہ پر آنے کے لیے یہ کتابوں سے پڑھا ہوا علم نہیں چاہیے، علم بالفقہ درکار ہی نہیں ہے. ولایت استفائیہ پر فائز وہ ہوگا جو علم حضوری لے کر آیا.
علم الفعل رکھتا ہے. بظاہر ہے یہ ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے، لیکن میں منصبی ولایت کے تھوڑا سا پیچھے کر کے میں عرفانی ولایت کی طرف جانے لگا ہوں. آیت ولایت انما ولیکم اللہ، یہاں منصبی ولایت کی بات نہیں ہے، یہ عرفانی ولایت کی بات ذہن میں رکھے. منصبی ولایت پر بندہ آتا وہ ہے جو عرفانی ولایت پر فائز ہو چکا ہوتا. جو عرفانی ولایت پہ فائز نہیں، وہ منصب پہ آئے گا تو منصبی بن کے نہیں، پھر ڈاکو بن کے آئے گا، پھر چور بن کے آئے گا. بات سے ہم رکھیں جو ووٹ لے کے آئے وہ تو میرے جیسا ہے، اس کا ولایت سے کیا تعلق؟ ولایت عرفانی جو ولایت ایک مقام ہے، ولایت ایک رتبہ ہے جس پر اللہ کہتا ہے میں بھی ولی، میرا نبی بھی ولی. سامنے کرام نے اس ولایت پر آنے کے لیے شرط یہ ہے، میرٹ یہ ہے، آئے گا وہ جو اذن اللہ ہوگا. اذن اللہ کس کو کہتے ہیں؟ اس کان کی بات نہیں. اذن کس کو کہتے ہیں؟ اذن کو ڈیفائن کریں پھر پتہ چلے گا اذن اللہ کیا. مجلس ہوئی شروع. اب ابھی تو مجلس شروع ہوئی، تو اب جتنا کہیں گے جتنا برداشت کرتے رہیں گے. میرا گھنٹے کے بعد ذہن کلک کرتا ہے، اس لیے چلیں کوئی نہیں، افطاری تک تو چلتے ہیں نا. اوزن اللہ کس کو کہتے ہیں؟ وجہ اللہ اور عنوان، صدر اللہ اور عنوان، جنب اللہ اور عنوان، حجاب اللہ اور خوبصورت عنوان. لوگوں نے بگاڑ کے پیش کیا، یقین کریں. ایک چیز میں ابھی بیان کرتا ہوں، اوزن اللہ کس کو کہتے ہیں؟ آپ جب تک لفظ اوزن کو ڈیفائن نہیں کریں گے اوزن اللہ کبھی سمجھ بھی نہیں آ سکتا. کیوں؟ اوزن اللہ وجود علی ہے، اور وجود علی اگر میری عقل میں آ جائے تو یا تو وہ علی نہیں ہے یا یہ وہ عقل نہیں ہے. اوزن اللہ، ید اللہ، عین اللہ، وجہ اللہ ہوتا کیا ہے؟ اندر اوزن کی تعریف کرتے ہیں، فرماتے ہیں الاطلاع بقید الرضا والموافق سواء صادر منہ امر ام لا. کسی سے کوئی چیز صادر ہو یا صادر نہ ہو، صدور کے بعد یا صدور سے پہلے، اس چیز پر اگر کوئی بندہ جائے، اس اطلاع پانے کے عمل کو قرآن کی نگاہ میں اوزن کہا جاتا ہے. سلامت رہے، سلامت رہے. پھر سنیں، جو بندے ابھی تک ساتھ نہیں ملے، ذرا نئی چیز ہے اس لیے آپ کو میں تکرار کر دیتا ہوں. الاطلاع بقید الرضا والموافقہ سواء صادر منہ امر ام لا. کسی سے کوئی چیز صادر ہو یا صادر نہ ہو. مجلس پڑھ رہا ہوں، جتنا حصہ بیان کر دیا یہ صادر ہو چکا ہے، اس پر آپ اطلاع پا کے مطلع ہو گئے. ابھی جو حصہ میرے ذہن کے اندر موجود ہے، اگر آپ کی برزخی آنکھ روشن ہے تو میرے جو اندر ذہن روح کے اندر ہے اس پر بھی اطلاع پا جائیں گے. اس اندر کی بات پر اطلاع پانے کے عمل کو قرآن نے اوزن کہا ہے. قرآن کی نگاہ میں اسے اوزن کہتے ہیں. سامنے گرامی، اس سے آسان جملہ اور کوئی نہیں ہو سکتا. آپ کے ذوق کے مطابق پہلا جملہ کہنے لگا ہوں، جو میرے اندر کی بات پر اطلاع پائے اسے صرف اوزن کہتے ہیں. جو بیٹھا زمین پہ ہو، اطلاع مشیت الہی پہ پا جائے اسے اللہ کہا جاتا. اوزن اللہ اس کو کہتے ہیں جو آپ کے اندر کی بات پر اطلاع پائے، وہ صرف اوزن ہے. جو مشیت بیٹھا زمین پہ ہو، نگاہ لوح محفوظ پہ ہو، وہ اوزن اللہ ہوتا ہے. میں نے اس لیے کہا اس گھر کا علی بھی اوزن اللہ ہے تو اس گھر کا تو ابو طالب بھی اوزن اللہ ہے. میرے نبی کی ازواج کی تعداد مختلف روایات میں مختلف آئی. بعض روایات میں 17، بعض میں 13، بعض میں 11، بعض میں 9. جتنی بھی ہے ہم نے الجھنے کی ضرورت نہیں. اتنا ضرور ہے 17 ہوں یا 13 ہو یا نہ ہو، اتنا مسلم ہے. باقی ہر زوجہ خود چل کر میرے نبی کے پاس آئی ہے. واحد زوجہ خدیجہ الکبریٰ جسے لینے کے لیے نبی خود چل کے گئے ہیں.
جہاں پہ ایک فرق یہ ہے وہاں پہ ایک فرق اور کی ہے کہ باقی ہر نکاح میرے آقا نے اپنا خود پڑھا ہے، یہ واحد نکاح ہے کہ خود نہیں پڑھا ہے، ایک نکاح خان سے پڑھایا ہے، اور نکاح خان کسی عمری خان سے نہیں ہے، نام عمران ہے، کنیت ابو طالب ہے۔ ای کو کم کریں تھوڑی اس کی۔ میرے نبی جب دلہا بن کے پہنچے تو شہزادی کا ایک چچا تھا جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کا نام تھا نوفل، یہ غصے میں بھرا ہوا آیا، تانا دیتا خدیجہ، عمراء آتے رہے، رؤساء آتے رہے، تجار آتے رہے، تو عمراء رؤساء تجار کو ٹھکراتی رہی، اور آج تو ان سب کو ٹھکرا کر اس محمد کے ساتھ شادی کر رہی ہے جس کے پاس حق مہر دینے کے لیے پیسے بھی نہیں ہیں۔ ادھر اس نے تانا دیا، ادھر شکایت دی نگہبان رسالت کو، نکاحان رسالت امام کو۔ سرکار عمران نے نوفل کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، فرمایا نوفل تو نے میری بیٹی کو تانا دیا ہے کہ عمراء رؤساء کو چھوڑ کر آج تو اس محمد کے ساتھ شادی کر رہی ہے کہ جس کے پاس حق مہر دینے کے لیے پیسے نہیں ہے۔ نوفل میں محمد کا وارث ہونے کی حیثیت سے میں تجھ پہ چھوڑتا ہوں، مانگ کتنا مانگتا ہے؟ ادھر کب دیکھا نا مانگ کتنا؟ نوفل صاحب نیچے چکا کے کب تک یہ دعویٰ ہے تو 40,000 درہم کی بات آج کی نہیں ہے، یہ 1500 سال پہلے کی بات ہے۔ یہ درہم دبائی والا درہم نہیں، یہ چاندی میں درہم ہوتا تھا، اور ایک درہم 1 تولہ چاندی کے برابر تھا۔ اس نے کہا 40,000 درہم، بڑا بیان کیا گیا کہ جب جس نے کہا 40,000 درہم، سرکار عمران نے وہی 40,000 اٹھا کر اس کی گود میں رکھ کے فرمایا تھوڑا مانگا ہے تو نے، اتنا تو اکثر میں اپنے اس مولا کا صدقہ ادا کر لیا۔ میرے سامنے گرامی حق مہر خود ادا کیا، اس کے بعد میرے مولا نے میرے نبی کا عقد پڑھا، اور صرف سادہ عقد نہیں، اس کا ایک خطبہ بھی پڑھا۔ صرف سادہ خطبہ نہیں، اس خطبے میں قرآن کی آیتوں کی تلاوت فرمائی۔ اوزن اور اوزن اللہ ڈیفائن کر چکا ہوں، مثال کے ساتھ اس مطلب کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جس گھر کا علی اوزن اللہ ہے تو مشکل نہیں اس گھر کا تو ابو طالب بھی اوزن اللہ ہے۔ ابو طالب نے میرے نبی کے نکاح کا جو خطبہ دیا، اس خطبے کے جملے کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الذی جعلنا من ذریۃ ابراہیم و ذریۃ اسماعیل۔ 2 روایتیں یہاں تک، ایک روایت یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کی پہلی 2 آیتوں کی تلاوت فرمائی تھی سرکار عمران نے، لیکن امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں نہیں، غلط، انہوں نے 2 آیتیں نہیں، انہوں نے تو پوری سورہ فاتحہ کی تلاوت فرمائی تھی۔ چلے 2 آیتیں پڑھی یا پوری سورہ فاتحہ، ہم نے اس میں بھی بولنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ یہ پڑھی کب ہے، یہ تلاوت کی کب ہے۔ تو تشیع اور تسنن کے درمیان یہ مسلم و ثبوت ہے کہ جب میرے نبی کا یہ عقد ہوا تھا تو میرے نبی کا ظاہری سن مبارک تھا 25 سال، قرآن اترا ہے 40 سال کے بعد، یہ 15 سال پہلے قرآن تھا کہاں پر؟ قرآن خود کہتا بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، میں تو اس وقت لوح محفوظ پہ موجود تھا۔ تو جب یہ تھا لوح محفوظ پہ موجود تو 15 سال نازل ہونے سے پہلے یہ لوح محفوظ سے اتر کر ابو طالب کے پاس چلا کیسے آیا؟ اس کا ایک ہی جواب بن سکتا ہے کہ ابو طالب پر نکاح رہے تھے، نکاح لوح محفوظ پہ لگی ہوئی تھی، تو سمجھا نہیں جو بیٹھا زمین پہ ہو اطلاع لوح محفوظ پہ پہنچا اسے ہی تو اوزن اللہ کہا جاتا۔ اس کان کو بھی اوزن کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے چونکہ اس کے ذریعے اطلاعات کا کام ہوتا ہے، اس بنا پر اس کان کو اوزن کہتے ہیں۔ جو اندر کی بات پر جو اصل اس کی تعریف ہے، صدور سے پہلے یا صدور کے بعد اگر کوئی کسی چیز پر اطلاع پا جائے، ابھی تو وحی صادر نہیں ہوئی، ابھی تو قرآن نازل نہیں ہوا، یہ کون سی ہستی ہے جس کا نام عمران ہے، کنیت ابو طالب ہے، جو بیٹھا زمین پہ ہے، پڑھ لوح محفوظ رہا ہے۔ ارے سمجھ آ گئی؟ جو نزول قرآن سے پہلے دنیا کے راہبروں میں اور میرے راہبروں میں یہیں پہ فرق واضح ہو جاتا ہے۔ دنیا
کہ ہادی وہ ہے جو نزول قرآن کے بعد اس کی ایک صورت یاد کرنا چاہے تو کئی سال زندگی کے صرف کرنا پڑ جاتے ہیں، لیکن میرے ہادی وہ ہے جو نزول کی انتظار نہیں کرتے تو سمجھ آ گئی، جو نزول کے بعد بڑے رٹا لگا کر یاد کرے اسے رضی اللہ کہتے ہیں، جو نزول سے پہلے پڑھے اسے عزم اللہ کہتے ہیں۔ اس سے بھی ایک اور واضح مثال ہے، رسول اللہ، میں نے کہا ان 14 میں جسے دیکھ وہی اذن اللہ، وہی وجہ اللہ، وہی عین اللہ ہے، وہی لسان اللہ ہے، پر لسان اللہ کہہ کے اللہ نہیں بنایا جا رہا، لسان اللہ ہونا اور ہے اور اللہ ہونا اور ہے۔ جو علی کو اللہ کہتا ہے اس کی زوجہ کو اس سے طلاق لینے کی ضرورت بھی نہیں ہے، نکاح خود بخود ختم ہو جائے گا، اور اگر اس کے بعد بھی اکٹھے رہے تو جتنے بچے پیدا ہوں گے سب حرامی پیدا ہوں گے، حلالی نہیں ہوں گے۔ صحابہ کرام نہیں، علی اللہ نہیں، علی وجہ اللہ ہے، علی وجہ اللہ ہے، وجہ اللہ ہونا اور ہے اور اللہ ہونا اور ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ اس کی ولایت بھی منصبی نہیں، اس کی ولایت مرتبے والی ہے، علی کی ولایت بھی مرتبے والی ہے، پر علی وہ ذات ہے جو مقامی ولایت میں بھی فائز ہے، منصب ولایت میں بھی فائز ہے۔ بڑا فرق ہے ان دونوں میں، اس نقطے کو واضح ہونا چاہیے۔ بہت حذف کر دیا، لیکن ایک حدیث آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، رسالت باب۔ میں نے کہا کہ 14 میں سے جسے دیکھیں وہی وجہ اللہ ہے، وہی عین اللہ ہے، وہی لسان اللہ ہے، تو میرے نبی بھی تو اذن اللہ ہے، بلکہ علی نبی پہلے اذن اللہ ہے، باقی سب بعد میں اذن اللہ ہے۔ نبی کس سطح کے اذن اللہ ہے؟ میرے آقا ایسے مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، ایک مرتبہ ایک عورت اور ایک اس کا شوہر زوجین ایک بچے کو اٹھائے ہوئے میرے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ یا رسول اللہ، اللہ نے ہمیں یہ بچہ دیا ہے، لیکن اس بچے کی شکل جو ہے، عام طور پہ بچے پیدا ہوتے ہیں ہمارے گھروں میں تو بچے کی شکل یا ننیال میں کسی پہ سے ملتی ہے، یا ددیال میں، یا ماں کی شکل پہ، یا باپ کی، یا ماموں کے، یا چچا کی، یا دادا کی، یا نانا کی کسی کی شکل سے ملتا ہے۔ لیکن یا رسول اللہ، یہ جو بچہ ہمیں ملا ہے، یہ بچہ یہ نہ ننیال میں کسی شکل، اس کی شکل کسی سے ملتی ہے، نہ ددیال میں اس کی شکل کسی سے ملتی ہے۔ مولا میں اپنی زوجہ پہ تہمت بھی نہیں لگانا چاہتا، میری زوجہ پاک دامن ہے، زہد و تقوی کی حامل ہے، میں الزام بھی نہیں، لیکن مولا میرے دل نہیں کر رہا اس بچے کو اپنا بیٹا کہنے کو۔ مولا ہم بڑے پریشان ہیں، یہی کیفیت میری زوجہ کی ہے، وہ بھی غمزدہ ہے کہ بچے کی شکل کسی سے ملتی نہیں۔ غور کرنا سامنے گرامی، یقین کے اس روایت کو پورا سن لیں، جب تک سوچتے رہیں گے ایمان بڑھتا رہے گا، عقیدہ مضبوط ہوتا رہے گا۔ ایسے ایک مرتبہ جو وہ دونوں زوجات کہتے مولا ہم بہت پریشان ہیں یا رسول اللہ، بچے کی شکل نہ باپ سے ملتی ہے، نہ ددیال سے ملتی ہے، نہ ماں سے ملتی ہے، نہ ننیال سے ملتی ہے، مولا ہم پریشان ہیں، بچہ تو ہے، بیٹا ہے، بیٹا کہنے کو دل نہیں کر رہا۔ میرے آقا نے کیا کیا گفتگو سنی، ان کی پریشانی سنی۔ اب روایت کا جملہ ہے فما کا سر رسول اللہ، میرے آقا نے ایسے سر چند لمحوں کے لیے نیچے جھکایا، چند لمحوں، اچھا فوری طور پہ بھی بتا سکتے تھے، لیکن بات کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے میرے آقا نے سر نیچے جھکایا، اپنی آنکھیں بند کی، چند لمحوں کے بعد میرے نبی نے اپنا سر چہرہ اقدس پر اٹھایا، آنکھیں مبارک کھولی، فرمایا میں محمد مصطفیٰ، اللہ کی وحی کا امین، اللہ کی مشیت کا ترجمان، لوح محفوظ کی زمین پر بیٹھ کر تلاوت کرنے والا مصطفیٰ، میں تجھے فیصلہ دیتا ہوں یہ بیٹا تمہارا ہے، ایسے تم اپنے خوشی کے ساتھ بیٹا کہو۔ مولا آمنا وصدقنا، مولا ہم نے تسلیم کر لیا، ہم ایمان لے، آپ نے جو کہہ دیا، ہماری مجال کیا ہے کہ اب ہم اس کو اپنا نہ سمجھے، لیکن مولا تسلیم کر جاتا ہوں، اطمینان کے لیے بالکل سرکار ابراہیم علیہ السلام رب آئینی کیف تحیی الموتیٰ، پروردگار دکھا تو صحیح تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے۔ آواز قدرتی اولم تؤمن، کیا تو ایمان نہیں رکھتا؟ قال بلی ولکن لیطمئن قلبی، پروردگار ایمان رکھتا ہوں اطمینان نہیں رکھتا، ایمان رکھتا ہوں اطمینان نہیں، اطمینان چاہتا ہوں۔ آواز قدرتی اطمینان چاہتے ہو، چار پرندے کو ذبح کرو، ان کا قیمہ کر کے مش کر
کے 10 پہاڑی کی چوٹی پہ رکھو، ایک پرندے کی چونچ کو پکڑو، اس کو آواز دو، جس کو آواز دے کے اسی کے ذرات اڑ اڑ کے اس کے بدن پہ لگتے جائیں گے، وہی زندہ ہو جائے گا۔ دیکھ لینا تمہیں اطمینان، ایمان پہلے سے تھا، اطمینان اب ہو جائے گا۔ کہا یا رسول اللہ ٹھیک ہے، آپ نے فرما دیا یہ بچہ اگرچہ ننیال میں کسی کی شکل سے ملتا ہے، ننیال میں کسی کی شکل سے، مولا آپ نے کہہ دیا تو ہمارا ہے تو ہم بیٹا ہی کہیں گے، خوشی سے کہیں، لیکن مولا ہم اطمینان چاہتے ہیں، ایمان تو ہو گیا۔ میرے آقا نے پھر کیا کیا؟ فرما کیسا رسول اللہ، دوسری مرتبہ میرے آقا نے پھر سر اقدس نیچے چکایا، اپنی آنکھوں کو بند کیا، 2 لمحوں کے بعد پھر چہرہ اقدس اوپر اٹھایا، آنکھیں کھولی، فرمایا سنو اطمینان چاہتے ہو، یہ ہے عجب، یہ ہے عزم اللہ، یہ ہے صدر اللہ، یہ ہے ولی اللہ، مقام ولایت بنانے والی یہ ہستی ہوتی جس کی زندگی کا زیادہ حصہ کبھی لات کو سجدہ کرنے میں گزر جائے، منات کو سجدہ کرنے میں گزر جائے، ایڑیاں اٹھا اٹھا کے لوگوں کے گھروں کے اندر جھانکتا رہے، وہ بدو تو ہو سکتا ہے، ولی اللہ نہیں ہو سکتا۔ میرے نبی نے کیا کیا؟ ایسے سر نیچے جھکایا، آنکھیں بند کی، آنکھیں چہرہ پھر اوپر اٹھایا، اٹھا کر فرمایا سنو تم دلیل چاہتے نا اطمینان آ جائے، آدم علیہ السلام سے لے کے تمہارے باپ دادا کے اگر نسلیں گنے تو 50 پشتیں بنتی ہے، 50 پشتیں، میرے آقا فرما رہے 50 پشتیں بنتی ہے، تمہاری جو تیرا باپ دادا پردادا پیچھے چلے جائے 25ویں پشت میں تیرا ایک پردادا تھا، اس کی شکل بالکل ویسی تھی جیسی اس کی ہے۔ سارے اٹھائے میرے ساتھ ملنے کی کوشش کریں، 25 پشتیں تیرے پیچھے چلے جائیں، جو 25ویں نمبر پہ تیرا ایک پردادا تھا، یہ کہہ کون رہا ہے؟ یہ کوئی مکے کا بدو نہیں کہہ رہا، یہ وہ بتا رہا جو ولی اللہ بھی ہے، نبی اللہ بھی ہے۔ آپ 25 پشتیں پیچھے چلے جاؤ، 25ویں نمبر پر آدم سے نیچے تجھ سے پیچھے 25ویں نمبر پر تیرا ایک پردادا تھا، اس کی شکل بالکل ویسی ہی تھی جیسی اس بچے کی ہے، جیسی اس بندے کو سمجھ آ گئی نا۔ سامنے اس وقت لوگوں کی زندگیاں زیادہ، آپ 100 سال فی پشت لگائیں تو جو 2500 سال بنتے ہیں، سمجھ آ گئی جو 2500 سال پیچھے والے لوگوں کے افراد کے حلیوں پر بھی اطلاع رکھتا ہو، وہی تو عزم اللہ ہوتا جو عزم اللہ ہے۔ جو عزم اللہ ہے وہ ولی اللہ۔ اکھیں بند کر کے پھر آنکھیں بند کر کے پھر تسلیم کر لیں، پر عزم اللہ ہونا میرٹ، یہ مقام ولایت ہے۔ منصب ولایت کو تو میں نے چھیڑا ہی نہیں، لوگوں کی سمجھ میں علی کا منصب سمجھ میں نہیں آتا، مقام کیسے آئے گا؟ توجہ فرما رہے ہیں 2500 سال پیچھے افراد کے چہروں پر اطلاع جو رکھے، ان کی خصوصیات کا علم رکھے، وہ عزم اللہ، جس کو یہی پتہ نہ چلے بچہ کس کا بچی کس کی، جس کو فقہ کے مسائل کی سمجھ نہ آئے تو جا کے پڑوسیوں سے مدد مانگتا پھرے، تو بابا وہ کچھ اور تو ہے، ولی اللہ نہیں۔ ولی اللہ بننے سے پہلے عزم اللہ بننا شرط ہے۔ اب آگے بڑھیں، میں نے کیوں کہا ان 14 میں جسے دیکھیں وہی عزم اللہ، نبی بھی عزم اللہ تو علی بھی عزم اللہ۔ سامعین گرامی آپ ذرا غور کریں، امام حسین میدان کربلا میں ایسے ایک مرتبہ جب مصائب نہیں پڑھ رہا میں، اب ایک حصہ مصائب سے پہلے ہے، تبوک نکلے گا انشاءاللہ، لیکن تھوڑا سا حصہ سن لیں، ذرا ایک روایت سن لیں۔ امام حسین علیہ السلام تنہا بیٹے سید سجاد کے خیمے میں، دیکھا آنکھیں بند ہیں، بیماری کا غلبہ ہے، آنسو نکل آئے تو قدغن نہیں، لیکن میں ابھی فضائل پڑھ رہا ہوں، مصائب آگے ہے، آنکھیں بند، بیماری کا غلبہ، خیمے کے اندر امام حسین علیہ السلام نے آواز نہیں دی، نیچے جھکے، دونوں زانو زمین پر لگائے، دونوں باہیں سید سجاد کی کمر میں ڈالی، کھڑا کر کے سینے سے لگا لیا۔ سید سجاد نے آنکھیں کھولی، بابا جان کے مقدس چہرے کی زیارت کی، چہرے کی زیارت، ایک جملہ کا یا ابتا ما لی اراکا
تقتل واحد و تترک عشرہ. بابا جان بجا کیا اپنی میں دیکھ رہا تھا آپ جب ان ملاعین پہ حملہ کر رہے تھے. بڑی عجیب بات ہے, آپ جب ان ملاعین پہ حملہ کر رہے تھے تو آپ 10 کو چھوڑ رہے تھے, 1 کو مار رہے تھے, پھر 10 کو چھوڑ رہے تھے, پھر 1 کو مار رہے تھے. بابا جان وجہ کیا ہے کہ ہم 10 کو عجیب بات ہے. امام حسین نے بھی آگے سے یہ نہیں کہا بیٹا آپ نے کیسے دیکھا ہے, آپ تو خیمے کے اندر تھے, آپ نے کیسے دیکھا ہے, آپ پر تو بیماری کا غلبہ ہے, آپ نے کیسے دیکھا ہے, آپ کی تو آنکھیں بندی نہیں, بلکہ یہ کہا بیٹا جو آپ نے دیکھا وہ صحیح دیکھا. لیکن بیٹے آپ کو پتا ہے جو تلوار کل میرے بابا کے ہاتھ میں تھی وہی تلوار آج تیرے بابا کے ہاتھ میں ہے. بیٹا درست ہے جن 10 کو میں چھوڑ رہا تھا وہ بھی مجھے زخمی کر رہے تھے, لیکن میں کیا کروں, جیسے ہی تلوار اٹھاتا تھا کسی کی 70ویں پشت میں کوئی مومن بیٹھا نظر آتا تھا, کسی کی 50ویں پشت میں کوئی باطنی بیٹھا نظر آتا تھا, تو سمجھ آ گئی نا کہ جو اگر 10,000 سال کے بعد آنے والے ایک فرد کے اندر کی کیفیت کو بھی جانتا ہو اسے ہی تو عزم اللہ کہا جاتا. جو عزم اللہ ہے وہ ولی اللہ. ولایت جو عرفانی ولایت, ولایت بے معنی رتبہ, ولایت بے معنی مقام, منصب والی ولایت بات کی بات ہے. امامت جس کو کہتے ہیں, لوگوں کو امامت سمجھ میں نہیں آئی, حسد میں جل کے مر گئے, تو مقام ولایت کیسے سمجھ میں آئے. مقام ولایت تو بہت پہلے ہے. مقام ولایت پر آنے کا میرٹ یہ جو اذن اللہ, وجہ اللہ, لسان اللہ, عین اللہ. ایک چیز میں نے اجمالاً بیان کر دی, اپنے وقت کے امام کی نصرت کرے. امیر المومنین تلاش کرتے رہے نبی اکرم کے بعد, کاش مجھے 40 ہی مل جائے تو میں ابھی سے ہر فتنے کی جڑ کاٹ دوں, لیکن 40 نہیں ملے. آج اسی علی کا بیٹا پردہ غیبت میں ہے, وہ بھی کسی کی تلاش میں, اس کو 313 تو اوپر والے چاہیے تو نچلی سپاہ بھی چاہیے. 313 سپاہ سالار, جو 313 ہے اس میں جانے کا بھی ایک میرٹ ہے. فیصلہ کریں, بیٹھے ہیں, ہماری بچیاں ہیں, بیٹیاں ہیں, ہماری بہنیں, ہمارے بچے ہیں, جوان ہیں, بزرگ ہیں, فیصلہ کریں. یہاں سن کا مسئلہ نہیں کہ بندہ بوڑھا ہو چکا ہے تو یہ 313 میں نہیں جا سکتا یا نچلی سپاہ, نہیں, ایسے نہیں. کربلا میں امام حسین کی سپاہ میں جناب جون 96 سال کے, 96 سال سن غلام. جناب سعید وہ جن کی شادی کا قصہ بھی سنتے ہیں, 90 سال کے بھیا. مستند چیز میں بیان کر رہا ہوں, مان گھڑت میں بیان کرنے کا عادی نہیں, مستند ہے. 90 سال ہے سن مبارک. سرکار سعید کا ایک ہی نام ہے سعید, کیوں کربلا میں امام کے ساتھ پہلے سے ہی ساتھ تھے. وہ شادی والا بس تھوڑا سا بعد میں بنایا گیا معاملہ, اصل چیز نہیں ہے. 90 سال کے یہ بمیں نیچے آئی, کپڑا اوپر کر کے کپڑے کے ساتھ باندھ دیتا کہ دشمن حسین نظر آئے, میں اس تک پہنچنا چاہتا ہوں. یہ وہ ہستی ہے, یہ نچلی سپاہ ہے جی امام حسین کے. سید سرکار حجت علیہ السلام اجل اللہ فرجہ شریف 313 کو سمجھنا چاہتے ہیں, کیسے ہوں گے, نہیں سمجھ آ رہے. بھئی روایات یہ ہیں 313 میں جائے گا وہ جس کی زندگی میں باقی شرطوں کے ساتھ ایک شرط یہ ہوگی کہ اس کی زندگی کی ایک بھی نماز تہجد کبھی چھوٹی نہ ہوئی ہوگی. 313 میں جانا ہے نا, سپہ سالار ہیں 313. امام حسین کی تو کل سپاہ 313 نہیں, کم تعداد میں. تو 313 تو سپہ سالار ہے, حجت خدا کی سپاہ, نچلی سپاہ اس سے زیادہ. وہ جائے گا 313 میں جو طی الارض کر سکتا ہوگا. سمجھتے ہیں طی الارض کیا ہوتا ہے؟ طی الارض ہے, فرض اللہ کرے کہ میرے سامعین میں کوئی مومن 313 کے لیے کوالیفائی کر چکا, اس کا دل کرے کہ مجلس کے بعد چلتا ہوں کربلا یا نجف,
خود مولا کو آج ان کا پرسہ دیتا ہوں، تو اس کو کسی ایئر لائن کے دفتر جا کے ٹکٹ بک کروانے کی ضرورت نہیں، ایئرپورٹ پہ جا کے لائن میں لگ کے بورڈنگ کارڈ لینے کی ضرورت نہیں، یہاں سے اٹھے رخ کربلا کو کیا، ایک قدم اٹھایا، اگلا اٹھانے کی ضرورت نہیں، حرم امام حسین میں حاضر ہو، حرم امیر المومنین میں حاضر ہو، تحیّل عرض کر سکتا ہو، چل رہا ہے ایسے، آگے قبرستان آ گیا، قبر کھلوانے کی ضرورت نہیں، کھڑا ہو کے اوپر بتا سکے گا اس کے ساتھ ہو کیا رہا۔ میں بات 12ویں آقا کے نوکروں کی کر رہا ہوں، جس کے نوکروں کا یہ کمال ہو اس کا اپنا کیا کمال ہوگا، جسے اللہ نے ولی اللہ بنایا ہے تو عزد اللہ بھی بنایا ہے۔ سامنے کرم تو نہیں سمجھ آ رہی نا کہ 313 کیسے ہوں گے؟ تو امام حسین کی سپاہ کے جو سپاہ سالار تھے کتنے تھے کربلا میں؟ کتنے تھے؟ 3۔ وہ 72 سپاہ سالار نہیں تھے، سپاہ سالار جو ہیں وہ 3 ہیں، ان میں ایک سب سے بڑے ہیں سرکار ابو الفضل، فائنل اتھارٹی یہ سرکار عباس مولا، یہ ہیں قلب لشکر، سب سے بڑا علم۔ ایک میمنہ والوں کے سپاہ سالار تھے، ایک میسرہ والوں کے، میمنہ والوں کے جناب زہیر بن کین کو بنایا تھا، میسرہ والوں کا سپاہ سالار جناب حبیب ابن مظاہر کو بنایا۔ نہیں سمجھ آ رہی نا تو 313 کیسے؟ حبیب ابن مظاہر کو سمجھ لو، پریشان ہو گیا، حبیب ابن مظاہر کو سمجھو، جیسے یہ ہے نا ویسے ہی ہوں گے وہ 313۔ سرکار زہیر کو سمجھو، ان کو فالو کرو، آج ان پہ بھی حملے، ان کو بھی بد عقیدہ بنا کر پیش کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، تو ایسے تو لاوارث پھر نہیں سمجھ کے کوئی ہم کسی کو کرنے دیں گے۔ سرکار زہیر سپاہ سالار ہے، اور اگر نچلی سپاہ امام زمان کی سمجھ میں نہیں نہ آ رہی کہ نچلی سپاہ کیسی ہے، تو مسلم بن اوسجہ کو سمجھ لو، جناب جون کو سمجھ لو، ان کو سٹڈی کریں، کیا خصوصیات تھی ان میں، کیا کوالٹیز تھی ان میں، کس زہد و تقوی کے حامل تھے یہ۔ جناب جون کو سمجھ لو، جناب علی بن مظاہر کو سمجھ لو، جناب ترماح یا ترماح دونوں طریقوں سے یہ لفظ پڑھا گیا، ترماح یہ سرکار حجر کے بھائی ہیں، 6 بھائی، 6 کے 6 ہی ان 14 کے عشق میں دنیا سے مارے گئے، ذبح کیے۔ جناب حجر ان کے 2 بیٹے شہید کیے گئے 51 ہجری میں، جناب حجر کے 3 بھائی تھے جنگ صفین میں شہید ہوئے، جناب حجر کے یہ بھائی جناب ترمح کربلا میں حسین کے عاشق، موت کے عاشق ہیں، ان کو سمجھو کیسے ہیں حجت خدا کی۔ بھائی میں زیادہ تو نہیں پڑھ گیا، لیٹ تو نہیں ہو رہا، میں معافی چاہتا ہوں کیونکہ مجھے وقت آیا تو گیا تھا گھنٹہ پڑھنے، لیکن میں نے گھڑی بعد میں اوپن کیا تو مجھے اندازہ نہیں۔ ایک جملہ سن لیں آپ کی اجازت سے، حجت خدا کی نچلی سپاہ میں جانا ہو تو پہلے ایک ہستیاں ہیں، یہ کردار موجود ہیں، ان کو سمجھو۔ جون کس حیثیت کے مالک تھے؟ یہ الگ بات ہے کہ امام کی صحبت پہ رہتے تھے، کوالٹیز کیا تھی ان میں جو آخر ساری زندگی۔ کربلا میں بھی حسین آقا نے کہا جین اب تم چلے جاؤ، تم نے غلامی اختیار کی تھی آسائشوں کے لیے، اب ہمارے اوپر مشکل وقت آ چکا ہے۔ قدموں پہ گر پڑے گا، مولا مجھے دور بھیجنا چاہ رہے ہیں آپ میں سے، اس لیے کہ میرا رنگ کالا ہے، مولا اس لیے کہ میرے پسینے سے بو آتی ہے، مولا نہیں، میرے خون کو اپنے خون میں ملا کے اسے بھی پاک کر دیں، میں آپ کے ساتھ آئے ہوں، آپ کے ساتھ مروں گا 96 سال سے بعد۔ یہ خصوصیات دیکھیں، اور پھر مجھے بتائیں ان میں کوئی ایک کون سا ہے جو بے نماز ہے نماز کو گالیاں دیتا ہے؟ ان میں کوئی ایک بتائیں جو علی کو اللہ کہتا ہے؟ کوئی ایک بتا، عقل سے کام لیں، خود ساختہ چیزیں
نہ اپنائیں. مانے حسین کو ایسے جیسے حسین نے بت بنوایا ہے، جیسے سلمان نے ان کو مانا ہے، جیسے ابو ذر نے ان کو مانا ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. امام زمان کی نچلی سپاہ میں جائے گا وہ جو اپنا ایک نہیں دو نہیں 10 شرطیں ہیں نچلی سپاہ میں جانے کی. اپنا ہر عمل خود اپنے ہاتھوں سے اپنے امام کی بارگاہ میں پہنچانے والا ہوگا. مثلا میں مجلس پڑھ رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، جہاں پہ غیر محرم سامنے، اسے دیکھنا بھی ایک عمل ہے. حیا سے آنکھوں کو نیچے جھکانا بھی ایک عمل ہے. فیصلہ کر پہنچانا کیا ایک عمل ہے. نکلنے سے پہلے کریں، سوچیں کہ عمل پہنچانا امام کی بارگاہ میں بے حجاب ہو کے جا رہی ہوں یا با حجاب ہو کے جا رہی ہوں. کیونکہ میرے 5ویں مولا فرماتے ہیں جب ہمارے قائم ظہور فرمائیں گے تو سب سے پہلے مومنہ مستورات مدد کریں. مولا کون سی؟ فرمایا اللہ اس مومنہ مستور کو خاص توفیق دے گا جو کبھی بے حجاب ہو کر غیر محرم کے سامنے نہ آئی ہو. آپ سلامت رہیں. اسی چادر کو تو آل محمد آج تک خون رو رہے ہیں. امیر بڑے مظلوم ہیں دنیا میں. میں کہتا ہوں حسن امام حسین سے بھی زیادہ مظلوم ہے. اتنے دکھ دیکھے امام حسین علیہ السلام. جب تک بھئی آپ توجہ کریں، جب میں اشارہ کروں گا تو پھر تابوت لے 5-7 منٹ میں مصائب پڑھوں گا، لیکن آپ توجہ میری طرف رکھیں. امام حسین علیہ السلام بہت مظلوم ہے، لیکن مولا امیر امام حسین سے زیادہ مظلوم ہے. کیسے؟ امام حسین جب تک موجود رہے کسی کی جرت نہیں ہوئی خیمے میں جا کے کسی خاتون کو کوئی جھڑک دے سکے، کسی خاتون پہ کوئی ظلم کر سکے. علی وہ مظلوم ہے. ادھر مدینہ میں موجود تھے، زہرا کے چہرے پہ لوگ تماچے مارتے رہے. 5 حملے کیے گئے جناب سیدہ پہ. مولا کی قسم ایک حملہ دربار میں کیا گیا، ایک حملہ گلی میں کیا گیا، 3 حملے گھر کے اندر گھس کے کیے گئے. حضرت والا سیدہ آپ راضی ہوں. خدا اس غم کے سوا تمہیں کبھی کسی اور غم میں نہ ڈرائے. سدا حسین حسین کر کے جیتے رہو اور علی علی کرتے جیتے رہو. یہ حسینیت، عزاداری سید الشہداء، عزاداری امیر المومنین، یہی تو وہ بقا کی ضامن ہے تشیع کی بھی، مذہب تشیع کی. جناب سیدہ بڑی مظلومہ ہے. امام سید سجاد سے کسی نے پوچھا مولا کیسے پتا چلے جو آپ پر کوئی بڑی مصیبت آئی ہوئی ہے، ہمیں کیسے پتا چلے؟ فرمایا جب ہمارے خاندان میں سے کسی ایک کو دیکھو نا کہ ہم میں سے کوئی بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے تو سمجھ لینا کوئی بڑی مصیبت آ چکی ہے. ورنہ ہم کبھی بیٹھ کر اس کی بارگاہ میں نہ جاتے، ہم کھڑے ہو کے جیسے اس ویسے ہی حاضری رہتے. روایات اگر دیکھیں نا تو 4 ہستیاں ہیں اس خاندان عصمت میں جنہوں نے چند مواقع پر بیٹھ کر نماز پڑھی ہے. ان 4 ہستیوں میں سے 2 مرد ہیں، 2 مستورات ہیں. مردوں میں ایک سرکار عسکری ہے، ایک امیر المومنین ہے، اور مستورات میں ایک نبی کی بیٹی ہے، ایک علی کی بیٹی. اجرکم اللہ. سیدہ آپ پہ راضی ہو، مولا آپ کا پروسہ قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ نے جناب سیدہ 5-7 منٹ میں مصائب پڑھوں گا. امیر المومنین جناب محمد حنفیہ کہتے ہیں 21 کی فجر کا وقت ہوا،
بابا جان نے کہا بیٹا مجھے سہارا دے کے اب مسلح پہ لے چلو. بیٹا مجھ میں کھڑے ہونے کی سخت ختم ہو چکی ہے، چونکہ زہر میں بجھی ہوئی تلوار میرے مولا کے سارے اقدس میں لگ چکی تھی، زہر پورے بدن میں سرایت کر چکا تھا. اللہ تعالیٰ نے امیر المومنین یہی وہ علی ہے جن کے خیبر میں زخمی ہوئے پر بیٹھ کر نماز نہیں پڑھی، بدر میں زخمی ہوئے پر بیٹھ کر نماز نہیں پڑھی، احد میں زخمی ہوئے پر بیٹھ کر نماز نہیں پڑھی. لیکن جب یہ زہر میں بجھی ہوئی تلوار لگی نا تو پہلے 2 دن کی نمازیں کھڑے ہو کے پڑھتے رہے، لیکن جب 21ویں فجر کی نماز کا وقت آیا کہا بیٹا محمد میرے قریب آؤ، مجھ میں کھڑے ہونے کی سکت اب ختم ہو چکی ہے، تجھے سہارا تو اور مسلح پہ لے چلو. علی کی زندگی کی واحد نماز ہے جو علی نے بیٹھ کر پڑھی ہے، کھڑے ہو کے پڑھ ہی نہیں سکے. حضرت اپنے جناب سیدہ یہی وجہ ہے امیر المومنین جب زخمی ہوئے نا مسجد کوفہ میں تو ایک چادر، موٹی سی چادر منگوائی گئی، اس چادر پہ رکھ کر امیر المومنین خاندان عصمت نے یہ بھی ایک تعارف کروایا 3 جنازے ایسے ہیں ان ہستیوں کے جو چادروں پر اٹھائے گئے. ایک امام کاظم علیہ السلام کا جنازہ تھا، جب قید خانے سے نکالا تو ایک چادر میں ڈالا ہوا تھا. ایک کربلا کے اندر جب حسن کا یتیم قاسم زین سے زمین پہ آیا، قاسم نبی زندہ تھے، سر بدن سے جدا کر لیا گیا. اس کے بعد اتنا پامال کیا گیا قاسم کے بدن کو کہ امام حسین کو قاسم کا لاشا بھی چادر میں اٹھانا پڑا. اور تیسرا بدن ہے میرے علی مولا کا بدن جو مسجد کوفہ سے چادر میں اٹھا کے لایا گیا. حضرت جناب سیدہ تھوڑی دیر ابھی جنہوں نے مسجد کوفہ اور مولا کا گھر کی زیارت کی ہے وہ جانتے ہیں کہ مسجد کوفہ کے دروازے سے جب نکل کے آ رہے تھے تھوڑا قریب رہ گیا نا فاصلہ اپنے گھر کے دروازے کا، جو امیر المومنین نے گریہ کرنا شروع کر دیا. ایک مرتبہ امام حسن کہتے بابا جان کیا وجہ، کیا تکلیف بڑھ گئی، شدت بڑھ گئی؟ کیا بیٹا نہیں اس وجہ سے نہیں بیان کیا. کہتے ایک مرتبہ امیر المومنین فرماتے بیٹا حسن اس لیے نہیں کہ درد کی شدت بڑھ چکی ہے، بیٹا اس لیے کہ میری زخمی ہونے کی خبر گھر کے اندر بھی جا چکی ہے، پیچھے میرے لوگ مومن بھی آ رہے ہیں. بیٹا میری بیٹی کے گھر کے دروازے کے اندر کھڑی ہو کے گریہ کر رہی ہوگی، میں گوارا نہیں کرتا جب میری بیٹیوں کے رونے کی آواز ان مومنوں کے کانوں پہ پڑ جائے. میں کہتا مولا درست ہے آپ آج تو برداشت نہیں کر سکے، کاش آپ 13 محرم 61 ہجری کو اسی کوفہ کی گلیوں میں آتے. آپ کی یہی بیٹیاں تھیں، کوفہ کے ظالم لوگ تھے، پتھروں کی جھولیاں بھر کے اٹھا کے حضرت اللہ سیدہ آپ راضی ہو بس 2-3 منٹ سن لیں. امیر المومنین نے سے دروازے کے قریب پہنچ کے کہا بیٹا حسن حسین مجھے چادر سے نیچے اتارو. کہا بابا جان آپ زخمی ہیں آپ کو کیسے اتارے؟ کہا بیٹا نہیں میں چل کے اندر جانا چاہتا ہوں، اس لیے اگر مجھے اس حالت میں آپ لے کے اندر گئے میری زینب کبریٰ مجھے دیکھ کر برداشت نہیں کر پائے گی. میرے مولا امیر علیہ السلام اپنی بیٹی کا اتنا دکھ برداشت نہیں کر پائے. مولا آپ کے بعد 61 ہجری میں یہی آپ کی بیٹیاں تھیں، جب ایک بیٹی کی پنائی ختم کر دی گئی، ایک بیٹی کے سر پہ اتنے نیزے مارے گئے، جب چادر لٹ گئی مولا اتنا دکھ نہیں برداشت کر سکے کہ آپ کو اس حالت میں لے کے اندر داخل ہوا جائے. آج رب اللہ سیدہ آپ پہ راضی ہو بس میں 1-2 جملہ اور سنے. اپنی 21 ماہ رمضان ایسے ایک مطلب میرے مولا نے اپنی اولاد کو اپنے قریب بلایا، ہر ایک کو لینا وصیت دے گی. دونوں بیٹے حسن اور حسین کے بولا کہ کہا بیٹا حسن میرا جنازہ پیچھے سے اٹھانا، آگے سے خود کو
بہت اٹھ جائے گا، جدھر جدھر چلتا جائے پیچھے چلتے جاتا ہے اور ساتھ کسی اور کا نہیں بنانا۔ روایات بتاتی ہے بیٹو نے پیچھے سے اٹھایا، آگے سے جنازہ خود بہت اٹھا، ایسے جنازہ چلتا گیا، ایک جگہ پہ جا کے جنازہ رک گیا۔ امیر المومنین نے وصیت کی تھی بیٹا میرے بدن کو لحد میں اتار کر مٹی ڈال کے میری قبر کا نشان بھی ایسے ہی مٹانا جیسے میں نے تمہاری ماں زہرا کی قبر کا نشان مٹایا تھا۔ عزادارہ نے جناب سیدہ کیوں اس کی وجہ کیا؟ فرماتے جو خطرہ تمہاری ماں کی قبر کو ہے وہی خطرہ آج مجھے علی کی قبر کو ہے۔ اگر بالکل ایسا ہی خطرہ جیسا خطرہ کربلا میں امام حسین نے بھی ایک چھوٹے سے لاشے کو دفنایا تھا، ایک قبر کو حضرت اپنے مولا نے اس کا در نشان بھی مٹا دیا، لیکن ظالموں نے نیزے مار مار کے اصغر کا لاشا قبر سے برآمد کیا ہے۔ امیر المومنین کا جنازہ ایسے سے ہوتا اور یہ بات ذہن میں رکھے ان کی قبروں کو خطرہ کسی عیسائی کی طرف سے نہیں تھا، کسی یہودی کی طرف سے نہیں تھا، کسی ہندو مسلم کی طرف سے نہیں تھا، یہ خطرہ ان لوگوں کی طرف سے تھا جو کلمہ گو تھے، جو امتی زہرا کی قبر کو بھی خطرہ کلمہ گو سے تھا، علی کی قبر کو بھی خطرہ کلمہ پڑھنے والوں سے تھا۔ امیر المومنین کا جنازہ لے شیفہ دولت کا دفو جنازہ اٹھایا گیا، لیکن تو یا امیر المومنین آپ کا تابوت آپ کے بیٹے اٹھانے والے موجود ہے، کتنا خوش قسمت وہ باپ ہوتا ہے جس کا جنازہ بیٹے اٹھائے۔ ہائے میرا مظلوم حسین،